کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جگیراں دکھ سکھ سہنا تے چپ چپ رہنا چپ چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھی دیاں تقدیراں بیٹا کہتا ہے جائیداد مل جائے زمینیں مل جائیں بیٹی کہتی ہے صرف ماں کی زندگی مل جائے باپ کی عمر مل جائے بیٹیاں بوڑھی بھی ہو جائیں ہائے ہائے عجیب احساس ہے بیٹیاں بوڑھی بھی ہو جائیں پھر بھی ماں کی گود میں کھیلنا چاہتی ہیں باپ کے کندھے پہ جھولنا چاہتی ہیں گجر خان والوں ماں اگر مر جائے اس کی تو دنیا ویران ہو جاتی ہے اس کی بادشاہت چھن جاتی ہے پھر آنسو بہا کر کہتی ہے یہ بھی میاں محمد بخش ہے بیٹی ماں کی موت کے بعد کہتی ہے دکھاں مینوں مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائی دکھاں مینوں مار مکایا تے سکھاں دائے کال نمائی جندڑی میں تو نبھدی نہیں ایک واری پھر تو پال نمائی کیوں جم پئی بیوی کو تانے دیتا ہے دھیاں جمی جا رہی ہیں قرآن کریم میں رب العالمین نے حشر کا ایک منظر پیش کیا اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اور آگے چل کر واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت باپ کے ہاتھوں ماری گئی بیٹی سنگ دل باپ کیسا ظالم باپ جس نے بیٹی کو ہاتھوں مار ڈالا اپنے ہاتھوں مار ڈالا دور جہالت میں نہیں دور حاضر میں بھی جو ہی شکم مادر میں بچے کی جنین کی جنس کا پتہ چلتا ہے تیور ہوتے ہیں گرا دیا جائے قتل ہے قتل نحن نرزقکم وإیاہم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق فقر کے ڈر سے بچیاں نہ مار دیا کرو جب سورج بے نور ہو جائے گا ستارے جھڑ پڑیں گے پہاڑ اڑ رہے ہوں گے سمندر ابل رہے ہوں گے سارے انسان قطار بنائے کھڑے ہوں گے اور تخت عدالت پر رب بیٹھے ہوں گے ترازو قائم ہوگی فرشتے تیار ہوں گے رب کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوگا ایک کیس پیش کیا جائے گا ایک بیٹی باپ کے خلاف فریاد لائے بیٹی باپ کے خلاف فریاد لائے قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ رب العالمین اس لڑکی سے پوچھیں گے بتا لڑکی تیرے باپ نے تجھے کیوں مارا ظالم نے سنگ دل نے کیوں قتل کیا وہ بیٹی عرض کرے گی خدا بندہ میرا جرم یہ تھا میں بیٹی تھی بیٹا نہیں تھی میری جنس میرا جرم بن گیا ظالم نے مجھے مار ڈالا پتر ہوتا تو دیگیں کھڑکاتا اب جو دھی ہوئی ہے تو اس کو تکلیف ہو رہی ہے
مفسرین نے لکھا چاہیے تو یہ تھا مجرم باپ ہے، قاتل باپ ہے، یہ سوال بیٹی سے نہیں باپ سے ہونا چاہیے، کیوں قتل کیا تو نے، بِأَيِّ ذَنبٍ قَتَلْتَا، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ رب العالمین نے روئے سخن لڑکی کی طرف رکھا، تخاطب لڑکی کی، مخاطب لڑکی، پیو کو باپ کو دیکھا ہی نہیں، پیو نو ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ جو ظالم بیٹی کو قتل کرتا ہے، جو ظالم باپ بیٹی کی ولادت سے ناخوش ہوتا ہے، جو ظالم باپ بیٹی کو حق سے محروم کرتا ہے، وراثت سے محروم کرتا ہے، اس کی پیدائش کا سن کر منہ بناتا ہے، چہرہ فق ہوتا ہے، رب اتنا جلال میں ہوگا حشر کے دن، اتنے غصے میں ہوگا، ایسے ظالم باپ سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ بیٹی سے پوچھے گا تجھے کیوں مارا اس نے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس صحابی کے نکاح میں دی، اسے ذوالنورین کہا۔ میرے دو نور اس کے نکاح میں، آنکھوں کے بیٹیاں نور چشم ہوا کرتی ہیں، نور نظر ہوا کرتی ہیں، پھٹیک نہیں، بوجھ نہیں۔ محمد عربی سے عظیم باپ کوئی نہیں، فاطمہ زہرا سے عظیم بیٹی کوئی نہیں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو سیدہ فاطمہ روتی ہوئی حجرہ عائشہ میں آئی ہے، باپ کی چارپائی کے سرہانے کھڑی ہو گئی خاتون جنت، زاروں قطار روتے ہوئے اس بیٹی نے باپ کا دکھڑا یوں کہا،